اور آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ جس اہم ترین ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کافی عرصے سے میں سوال اٹھا رہا تھا لیکن کسی نے رپورٹ تو نہیں کیا، لیکن میری آپ سے بسط احترام گزارش ہے کہ آج کم از کم اس کے اوپر ضرور آپ اس کو چلائیے گا۔ اور میں کوئی سیاسی بات آپ سے نہیں کر رہا، میں آپ سے دل کی بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں جب اس ایشو کے اوپر سوال اٹھانے لگا تو میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں۔ ایک یہ کہ کسی کا اس طرف توجہ بھی نہیں تھی، اور جن کی ذمہ داری ہے شاید وہ بھی بہت سارے اور چیزوں میں مصروف تھے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ روزانہ اس کے اوپر بات کر رہے ہو، لیکن نہ تو کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، نہ کوئی اس کے اوپر تجزیہ کر رہا ہے، نہ اس کی کوئی خبر بن رہی ہے۔ تو مجھے وہ جنگل میں جب آگ لگی تھی تو اس چھوٹا سا ایک پرندہ تھا، اس کی بات یاد آ گئی۔ جنگل میں آگ لگی یا لگائی گئی تو وہ پاس میں ایک ندی تھی، وہاں اڑتا، چونچ میں تھوڑا سا پانی لیتا اور آگ بجھانے کی کوشش کرتا۔ تو کسی بڑے جانور نے اس کو آواز دی اور پوچھا کہ کیا تمہاری اس کاوش سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا کہ آگ بجھے نہ بجھے، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں، آگ بجھانے والوں میں سے ہوں۔ سر دو چیزیں ہوتی ہے، ایک آگ کو روکنا، اس کی میں نے تنبیہ بھی کی، سوال بھی اٹھائے، خدشات بھی بتائے، اور دوسرا ہے کہ جب آگ لگے تو اس کو بجھانا مشکل ہوتا ہے، بھڑکانا بہت آسان ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر TRP بھی ملتا ہے، اتنے مرے، اتنے گر گرے، وہ بھی ملتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کو لتاڑنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ لیکن دونوں چیزوں میں نقصان تو ہمارے لوگوں کا ہے یار، ہماری زندگیوں کا ہے۔ میں نے جو سوال پہلے اٹھائے تھے میں آپ کے سامنے آج ریپیٹ کرتا ہوں، اور جو سوال میں بارہا پوچھ چکا تھا، پھر میں آپ کو موجودہ سچویشن اور اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں آج ہم کامیاب ہو جائے اگر آپ نے ساتھ دیا۔ میرے پاکستانیوں، میرا سوال تھے کہ رجیم چینج آپریشن ہوا، اور یہ ہوا کیوں تھا؟ کہ پاکستان سے اڈے مانگے گئے، جواب ملا ایبسولوٹلی ناٹ، ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا عمران خان کے دور میں، لہٰذا ایک رجیم چینج آپریشن، حکومت بدلی، امریکہ کے اعلی کار مسلط ہوئے، پھر رجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ آیا۔ اس دوسرے مرحلے میں جو ہمارے خدشات تھے میں نے وہ سوالوں کی شکل میں پوچھے کہ کیا رجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کے اثر رسوخ کو، جو کہ افغانستان سے وڈرال کے بعد اس خطے میں طاقت کے توازن یا طاقت کے کھیل اور ان کی یہاں پہ اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کیا امریکہ کو اڈے دینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان کا ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا خصوصاً اور پورے پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں، کن نکات پہ ہوئے ہیں، وہ قوم کے ساتھ شیئر کیے جائے۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ فاٹا کا انضمام بڑا مشکل کام تھا، اور فاٹا کی انضمام جب ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بہت ساری طاقتیں اس کے خلاف تھی۔ ہمیں کہا گیا، پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا، بریفنگز میں بھی کہا گیا کہ انڈیا اس کے خلاف ہے اور بیرونی طاقتیں خلاف ہے۔ تو اب کیا آپ سے فاٹا کے مرجر کو واپس لینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ مطالبہ آیا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ اور پاکستان میں اس مطالبے کو کون ہمیشہ سے ریپیٹ کرتا رہا؟ تو فاٹا انضمام سے تو لوگوں کو بلدیاتی نمائندے بھی ملے، صوبائی اسمبلی میں بھی نمائندگی ملی۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا۔ پانچواں سوال میرا یہ تھا، بارڈر کے اوپر تو فینسنگ ہو چکی ہے، باڑ لگ چکے ہیں ہماری سرحد کے اوپر۔ اگر باڑ لگ چکے ہیں تو میں سرگرمیاں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ 2 مہینے سے میں چیخ رہا تھا۔ اور اگر سرگرمیاں ہے تو کیا کسی کی مرضی منشا شامل ہے؟ اگر مرضی منشا شامل ہے تو پھر ہمیں اوپر 4 سوالوں کے جواب دے دے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے مستقبل میں آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور فینسنگ کے باوجود کیا لوگوں کے آنے کی اور سرگرمیاں اس طرف بڑھانے کی کوئی حکمت عملی ہے؟ تو وہ بھی قوم کو بتا دی جائے۔ اور پھر چھٹا سوال میں یہ پوچھتا تھا کہ فینسنگ ذمہ داری کس کی ہے یار؟ تو ان سوالوں کے ہمیں جواب دیے جائیں۔ پوری طور پہ خاموشی تھی میرے پاکستانیوں۔
امپورٹڈ حکومت سے میں پوچھتا رہا, ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے کا میں بتاتا رہا, اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں پلاننگ یہ بھی کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والی جماعت کی ریوائیول. یہ پلاننگ کا حصہ میں 1.5 مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرو, کسی کی ریوائیول کرو, آگ لگا دو, اور پھر اس کے بعد امریکہ کے مفادات بھی, کسی سیاسی جماعت کے مفادات بھی. اور آخری چیز میں نے بتائی تھی کہ فاٹا کے مرجر کے خلاف اگر کسی نے افغانستان میں آپ سے کمٹمنٹ لی ہے یا مطالبہ کیا ہے, آپ کا اس کے اوپر کیا جواب ہے؟ اور پاکستان میں ایک مذہبی جماعت ہے جو اس کے خلاف تھی ہمیشہ سے. تو پھر کیا یہ کمبینیشن ہے یار؟ یہ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے؟ کہا گیا کچھ نہیں ہو رہا, کہا گیا کہ ایسی سوال اٹھا رہے ہیں, کنسپیریسی تھیوریز ہے, پتہ نہیں کہ کہاں سے اس کے دل میں یہ خیال آتے اور سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے. ثابت ہوا میرے پاکستانیوں, اور میں نے یہ بھی وارن کیا تھا اور میں وارن کرتا گیا, اپنے قوم کو بتاتا رہا. آج مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ امریکی غلام, اعلی کار اور سہولت کار سب خاموش رہے, کسی نے ذمہ داری نہیں نبھائی, بلکہ گیم کا حصہ تھے. میرے پاکستان کو, میرے پختونوں کو ایندھن بنا کے اپنے مفادات کا اصول چاہیے تھا, پھر سے ہمارے گھروں میں لاشیں گرانی تھی. اور اس کے ساتھ افسوس اس چیز کا ہے کہ کسی بھی میڈیا نے رپورٹ ہی تک نہیں کیا. اور جب آگ لگی اور اب اطلاعات آ گئی کہ لوگ پہنچ گئے ہیں, تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے, کوئی اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے آواز اٹھانی ہے. قوم کڑی ہو گئی ہے, قوم نے ریاست کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنیں گے, ہمارے لاشوں کے اوپر کسی کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا, ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. جو ہمارے اوپر 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں ہم گئے, کیا 9/11 میں ایک پاکستانی ملوث تھا؟ نہیں تھا. کیا 9/11 سے پہلے پاکستان میں دھماکے تھے؟ نہیں تھے. جب 2004 میں پہلا آپریشن ہوا, اس کے بعد آپ کو وزیرستان, کرم, خیبر, ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, باجوڑ, ملاکنڈ ڈویژن, ہر جگہ پہ آپریشن کرنے پڑے. 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا, 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے, 120 ارب ڈالر اپنی معیشت کا نقصان کیا. سالوں بعد ہم نے امن حاصل کیا. میں کیوں فریاد نہ کرتا, میں کیوں آواز نہ اٹھاتا, میں کیوں اس کے اوپر گفتگو نہ کرتا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2013 سے پہلے سوات آپ نے دیکھا ہوگا, سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کا سوات دیکھے, آج کا ملاکنڈ ڈویژن دیکھے, جہاں ایک طرف لاشیں گرتی تھی, سکول تباہ تھے, سڑکیں تباہ تھی, لوگوں میں خوف تھا, کاروبار تباہ تھے, سیاحت ختم ہو گئی تھی. آج سوات میں یونیورسٹیز بن چکی, ہسپتال بن چکے, سڑکیں بن چکی, موٹر ویز بن چکی, سکول بن چکے, سیاحت کا فروغ ہو گیا. صرف اس عید الاضحیٰ پہ 3 لاکھ گاڑیاں ملاکنڈ ڈویژن آئی, لوگوں کی معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئی, لوگوں کا بدحالی سے خوشحالی تک سفر ہو گیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سوات بنایا ہے, میں کیسے کسی کی حوالے کر سکتا ہوں؟ میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار, امریکہ کی غلامی کرنی تھی, کر لی, پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا, مسلط ہو لیا, 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے تھے, کر دیے, لیکن میری زندگی سے تو مت کہہ لو یار. ہمارے لوگوں نے, آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے جب انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی. نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے. ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا, اس سے دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا. عمران خان کے دور میں تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تو دہشت گردی بھی نہیں تھی. عمران خان نے تو امریکہ کو اڈے نہیں دیے, ایبسولوٹلی ناٹ کا, کوئی دہشت گردی نہیں تھی. تو پھر ہمارے امن کو تباہ کرنے کے لیے یہ کون سی پالیسیز ہوتی ہے, یہ کون سی عقل کی بات ہے جو اس میں 13 جماعتیں اس وقت شامل ہیں امریکہ ریجیم چینج آپریشن میں اور اس کے دوسرے مرحلے میں. یار آپ نے اس ملک میں رہنا ہے, اس ملک پہ سیاست کرنی ہے. جب آپ کا امپورٹڈ وزیر اعظم وہ بیٹا ہو جو کہ نعرہ لگائے, تقریر میں کہے کہ میں القاعدہ کو کہتا ہوں, طالبان کو کہتا ہوں کہ پنجاب کے اس پار جو کرنا ہے وہ کر لے, اٹک کے اس پار جو کرنا ہے کر لے. یار یہ انسان ہے یار. دوسرا یہ کہ دہشت گردی, طالبان, یہ تو آپ لوگوں کا آپس میں تھا. ادھر آپ مار رہے تھے,
ادھر وہ آپ کو مار رہے تھے. ہم تو امن کے دائی ہیں. ہم نے تو نہ ڈرون حملوں کی اجازت دی, نہ ہم نے اڈے دے دیے, نہ ہم نے جنگ کی بات کی. ہم نے تو ترقی دی ہے, ہم نے تو خوشحالی دی ہے, ہم نے تو امن دیا ہے, ہم نے تو معاشی سرگرمیاں دی ہے, ہم نے تو لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے. دیکھ لو نا آج کا سوات, دیکھ لو کہ وہاں پہ کتنا سفر طے ہوا ہے, دیکھ لو خیبر پختونخوا. تو پھر کیوں ہماری زندگی اس سے کھیل کے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں وارن کرتا ہوں پھر سے کہ قوم تو کڑی ہو گئی ہے, قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے, قوم امن چاہتی ہے, قوم آپ کے گیم ایکسپوزڈ ہو چکا ہے. یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا کر رہے تھے. ایکسپوز تو آپ کا گیم ہو گیا ہے, لیکن اب ہماری زندگیوں سے مزید مت کھیلو, ہمارے امن سے مت کھیلو, ہماری خوشحالی سے مت کھیلو. یار ایک دھماکہ جب ہوتا ہے 50 سا بندہ شہید ہوتا ہے, وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے نا, کسی کا بیٹا ہوتا ہے, کسی کی کوئی بہن ہوتی ہے. جب گھر پہ مارٹر گولا لگتا ہے تو ہم سے پوچھیں نا, ہر گھر سے ہم نے جنازے اٹھائے ہیں. ہمارے گھر تباہ ہوئے تھے, ہمارے اسپتال تباہ ہو گئے تھے, ہمارے مساجد شہید ہو گئے تھے. تو کیوں ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہو؟ ہم امن چاہتے ہیں, ہم ترقی چاہتے ہیں, ہم خوشحالی چاہتے ہیں, ہم وہ دے چکے ہیں. ہمیں اپنے ڈرٹی گیم میں مت گھسیٹو, ہمیں امریکی رجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا ایندھن مت بناؤ. ہمیں امن سے جینے دو, ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو. اور میں وارن کرتا ہوں, باتیں ہم نے بہت کی, سوال بہت اٹھائے, تو میرے پاکستانیوں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. یہ صرف خیبر پختونخوا کی سوات ملاکنڈ ڈویژن در کی بات نہیں ہے. ہمارے ایک ایم پی ہے ملک لیاقت علی, اس کے ساتھ 5 بنجے شہید ہوئے, اس کے گھر سے 2 جنازے نکلے, خود وہ اسپتال میں ہے اس وقت. بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے, پلاننگز ہو رہی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ مل کر اس کو روکنا ہے. میں اپنے پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو لوگوں کو کہتا ہوں, ایندھن ہم بنیں گے تو آگ کی تپش سب محسوس کریں گے. ہم سب نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے, اس گیم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنا حق ادا کر سکے, ہم اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکے. نہ اس وقت حکومت میں ہے, امپورٹڈ حکومت ہے, 13 جماعتیں ہیں, ان کی پالیسی ہے. اور پالیسی جو تھی نیشنل سیکیورٹی کے, ابھی پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دی گئی تھی. ہم تو اس میں نہیں ہیں, ہم تو حکومت سے بھی باہر ہے, پارلیمنٹ سے بھی باہر ہے. اس میں کیا بریفنگ ہوئی تھی؟ کسی نے آپ کو, کسی 17 پریس کانفرنسز ہوتے ہیں حکومت کے, کسی ایک نے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے مستقبل کے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ مروں گا میں, جنازہ میرا اٹھے گا, امن میرا تباہ ہوگا, ترقی میری ختم ہوگی, خوشحالی میری ختم ہوگی, میرے اپنے لوگ اس جنگ کا ایندھن بنیں گے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے, آپ کیسے میرے فیصلے کر سکتے ہو؟ آپ ہوتے کون ہو ہمارے لوگوں کو امریکہ کے اوپر بھیجنے کے؟ آپ ہوتے کون ہو پھر سے ہمیں اس کا ایندھن بنانے کے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں, پورے پاکستان سے, خدا کے لیے آواز اٹھائے, خدا کے لیے کھڑے ہو جائے اور ساتھ دیں گے تو پاکستان جو 80,000 صرف ملاکنڈ کے نہیں شہید ہوئے تھے, آپ کی اسلام آباد اس میرٹ میں ساتھ میں آپ یہاں پہ بھی دھماکہ ہوا تھا, لاہور میں بھی آپ کے بھائی شہید ہوئے تھے, کوئٹہ میں بھی ہمارے بھائی شہید ہوئے تھے, کراچی میں بھی شہید ہوئے تھے, سب کے جنازے اٹھے تھے. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ وزیرستان سے. بھگتا کس نے؟ پورے پاکستان نے. اب بھی یہ ہونے جا رہا ہے, اس کو روکے, اس میں ہمارا ساتھ دے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے. اور میں چیز آخر میں کہہ دوں, نہ تو میں بیوقوف ہوں, نہ مجھے یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں 2-3 مہینے سے جو اتنی عالمی طاقتوں کا گیم اپنے قوم کے سامنے رکھ رہا تھا, ایکسپوز کر رہا تھا, تو اس کا میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے, میرے لوگوں کے لیے کیا نتائج ہوں گے. میں بیوقوف نہیں ہوں, لیکن جب میری والدہ کو گولی لگی تھی تو میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. میں اگر اس سیاست میں آیا تھا اور حلقے کی سیاست میں آیا تھا, میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اپنے ساتھ کہ میری والدہ تو کوما میں ہے, پیرالائز ہے, لیکن میں کسی اور کی ماں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ میری کمٹمنٹ تھی. ایک طرف میری والدہ اسپتال میں تھی, دوسرے اسپتال میں میرا بھائی, اس کو 8-9 گولیاں لگی تھی, وہ اسپتال میں تھا, گھر گر چکا تھا, مسجد شہید ہو چکی تھی. اس وقت یہ کمٹمنٹ میں نے کی ہے. میں تو دل سے بات کر رہا ہوں, سوال اٹھا رہا ہوں. بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاکستانیوں کہ مجھے اس سے 1000 گنا زیادہ انفارمیشن ہے. آپ ساتھ دو گے
آپ کڑے رہو گے تو ہمارا خیبر پختونخوا بچے گا، خیبر پختونخوا بچے گا تو پوری پاکستان کا امن بچے گا۔ آپ سب نے، پنجاب کے لوگوں نے، بلوچستان کے لوگوں نے، کشمیر کے لوگوں نے، گلبلستان کے لوگوں نے، سندھ کے لوگوں نے، آپ نے ساتھ دینا ہے، آپ نے آواز اٹھانی ہے کہ جب رجیم چین آپریشن میں یہ گیم کر رہے ہیں تو سیاست تو کرے، حکومت میں آنے کے لیے ہماری جانوں کے اوپر تو نہ کرے۔ میری اتنی گزارش تھی، میری اتنی بات تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سے بھی نکلیں گے، لیکن جب بڑے لیول پہ جن کی ذمہ داری ہے، اگر یہ چیزیں وہاں سے شروع ہو جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ بولیں گے تو ہم روک سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بات کریں گے۔ میں اگر فرزند زرداری کے اوپر ایک جملہ بولوں تو 5 منٹ نہیں لگتے مجھے جواب آنے میں، 5 منٹ نہیں لگتے۔ میں اگر مفرور اشتیاری کے اوپر بات کروں تو 10 منٹ نہیں لگتے، آپ ڈائریکٹ آپ کو وہ ریبٹل ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو آ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر خاموشی۔ جب گیم کا حصہ ہے، جب رجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے میں انوالو ہے تو وہ کس طرح کریں گے؟ رہی بات خیبر پختونخوا کی، میں نے آپ کو خود اپنی باتوں میں بھی کہا کہ یہ بھی میں کل سے پوچھ رہا ہوں، جب گھر تک آ جاتی ہے نا آگ تو پھر اس کے بعد جتنی منہ اتنی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں یہی سوال کر رہا ہوں نا، سرحد کے اوپر فینسنگ ہماری ہوئی تھی، ہمارا تو سرحد لگا ہے افغانستان کے ساتھ، سرحد پہ تو کے پی پولیس تعینات نہیں ہوتی، سرحد کی رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ کہاں سے یہ آ گئے، کس طرح آ گئے؟ عالمی طاقتوں کی لڑائی، امریکہ کے لیے ایئر سپیس اڈوں کی، اور پھر اس کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ اعلیٰ کار سہولت کار بنتے ہیں تو ان کے بھی مفادات ہوتے ہیں، آپ کے بھی کچھ مفادات ہوتے ہیں۔ میں نے دونوں آپ کو اس تفصیل سے بتا دیے۔ یہاں پہ ایک سوال جنم لیتا ہے جو آپ نے بات کی کہ ایک انفراسٹرکچر ہے، ایک ہیرارکی ہے، کیا اس ہیرارکی پہ بات ہوئی؟ یس ہوئی۔ کیا 3 دن پہلے کی جس میٹنگ کا میں نے حوالہ کیا، کیا یہ ہیرارکی اس میں تھی؟ یس تھی۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے اس میں بہت قربانیاں اس جنگ میں بھی دی ہے۔ 7,000 سیکیورٹی فورسز کی جوانوں کا میں نے ذکر کیا، اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ پالیسی کس کی ہوتی ہے؟ حکمرانوں کی ہوتی ہے۔ میں امریکہ سفارت خانے کے کیبلز پڑھ رہا تھا دہشت گردی کے جنگ کے حوالے سے، اور میں نے انہی دنوں میں پھر سے پڑھے، اس لیے پڑھے کہ یار میں سمجھوں تو صحیح کہ اس وقت کیا گیم ہوا تھا کہ جو اب ہو رہا ہے۔ اس میں ہو کیا رہا تھا؟ اسفندیار ولی خان اور ڈالر، کیا کہانی ہے، کیا ہوا تھا؟ افراسیاب خٹک کی امریکہ سفیر سے ملاقات، اداروں کے بارے میں کیا کہا، ان علاقوں میں طالبان کے حوالے سے کیا کہا، اور یہاں پہ جنگ لانے کے حوالے سے کیا کہا۔ آصف علی زرداری، طارق عزیز مشرف کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، نواز شریف کی رائے ون میں 3.5 گھنٹے ملاقات، اسحاق ڈار اس میں بھی موجود تھے، پھر یوسف رضا گیلانی، سب جا کے امریکہ کے پاؤ پڑھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ اگلے الیکشن کی تیاری، اور ساتھ میں کہتے تھے کہ ہم یہ جنگ آگے لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں۔ ڈرون حملے مزید کرو، لوگوں کو مزید مارو، آپریشن کو مزید تیز کرو، وہ جگہ رہتی ہے ادھر بھی گھسو، آپ کے ادارے سینسیر نہیں ہیں، یہ تمام باتیں کرتے ہیں۔ لیکن وقت بدلتا ہے، غدار بھی کی ڈیفینیشن، محب الوطنی کی ڈیفینیشن بھی بدل جاتے ہیں، وقت بدلتا ہے، اور غلام جو ہوتے ہیں وہی غلام رہتے ہیں، اعلیٰ کار وہی اعلیٰ کار رہتے ہیں، اور آج وہ پھر سے اسی جنگ میں ہمیں ایندھن بنا رہے ہیں۔ تو وہی چیزیں آپ پڑھ لیں۔ میں میڈیا کے دوستوں کو بھی کہتا ہوں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں، میں نے پچھلے 1 ہفتے میں سارے امریکہ کی سفارت خانے کے وہی پرانے 20 سال کی دہشت گردی کی جنگ کے سارے کیبلز پڑھ لیے۔ آپ بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے، اور جو میں سوال اٹھا رہا ہوں اس کو اس کے ساتھ لنک کیجئے، آپ کو جواب مل جائیں گے۔ آپ سے ایک چیز کی اپیل کے لیے آیا ہوں، 50 سے زیادہ چینلز ہیں، ایک چینل پہ ہمارے حالات رپورٹ نہیں ہو رہے یار۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار ان چیزوں کو کرے، اور جو حالات آ رہے ہیں اس کو رپورٹ کرے، مل کر مقابلہ کرنا ہے، امن کی بات ہم نہیں کرنی ہے۔ ہم تو نہ ڈرون حملوں میں ہے، نہ تو ہم نے کبھی آپریشن کی حمایت کی ہے، نہ ہم نے یہاں پہ امریکہ کی جنگ کے حصے بنے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہم تو امن والے ہیں یار، امن کے دائی ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ تو خوشحالی اور ترقی کی طرف گئے ہیں۔ تو یہی ہمارا پیغام ہے، امن، محبت، خوشحالی، ترقی، اور یہی اپیل ہے کہ ہمیں اپنی لڑائی میں ایندھن مت بناؤ، اور اگر بناؤ گے تو اس وقت ہم ایسی ریئیکٹ کریں گے، اور آپ کی گیم پلان کو ہم کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ہم آپ کی پالیسی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم آپ کو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیتے ہیں کہ وی ول فائٹ، اور ہم آپ کی پالیسی کے خلاف لڑیں گے۔ ہمیں آپ کسی اور سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہم آپ کی پالیسی کے خلاف لڑیں گے، اور ہم انشاءاللہ اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
2001 سے عمران خان نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں نہیں جانا چاہیے. 2004 میں اکیلے ممبر اسمبلی تھے, انہوں نے اٹھ کے کہا کہ وزیرستان فوج مت پھیرو. امن کی بات کرتے رہے, مذاکرات کی بات کرتے رہے, کہتے کہ جنگ میں مت گھسو. کیا 20 سال بعد امریکہ جب مذاکرات کے لیے بیٹھ گیا اور افغانستان سے چلا گیا تو عمران خان کا موقف تو صحیح ثابت ہو گیا نا؟ کیوں 80,000 لوگ اپنے قربان کر دیے؟ نہ ہوتی یہ لڑائی آج بھی لوگ نہ آتے. لیکن اگر آپ کی وہی پالیسیز نہ ہوتی, عمران خان ہوتا ہے تو امن ہے, عمران خان نہیں ہے تو آپ نے پھر سے وہ پالیسی شروع کر دی. کیونکہ عمران خان کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنتا. عمران خان امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے. عمران خان کہہ سکتا ہے کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں. عمران خان پوچھتا ہے میں اپنے لوگوں کے اوپر کسی کی لڑائی مسلط نہیں کروں گا, میں اپنے لوگوں کو کسی کی جنگ کا ایندھن نہیں بناؤں گا. عمران خان نے لڑائی نہیں لڑی, جنگ نہیں کی, امن کی بات کی. ہوا کیا؟ ہم ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے گئے. یہی تو پلاننگ ہے کہ یہ بات کرو پھر کہو کہ وہ آ گئے ہیں, پھر ان کو اور ان کو لڑاؤ, پی ٹی آئی مرے, عوام مرے. ہم بے وقوف نہیں ہیں, ہم نے آپ کی اسٹریپ میں نہیں آنا. ہم نے اپنی ترقی خوشحالی کی بات کرنی ہے, پورا پاکستان اپنے ساتھ ملانا ہے. میرے پاکستانیوں, جنازہ اٹھے گا سوات سے تو تپش آپ محسوس کرو گے, جنازہ اٹھے گا دل سے تپش آپ محسوس کرو گے. اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ یار. 80,000 قربان کر لیے ہیں, مزید قربان کرنے ہیں. 7,000 سیکورٹی فورسز کے جوان جو شہید ہوئے ہیں, پاکستان کے ہر حصے سے اس کا تعلق ہے نا. آپ کے بھی جنازے اٹھے ہیں, ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کیوں کسی کی لڑائی میں گھستے ہیں؟ تو یہ میرا یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. آپ لاتے ہو یا آپ اسٹریٹجی بناتے ہو؟ پی ٹی آئی کو لڑاؤ, دونوں لڑے, اور یہاں پہ امریکہ کو اور ان کے اداکاروں کو موقع ملے آپ کے گیم پلان کا. نو, ایبسولوٹلی ناٹ.